بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سیکنڈ جو اسی آیت میں سبحان اللہ کوالٹی دی گئی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل تمہیں خطاب کرے، اب یہ تو سمجھ لیجئے کہ خطاب آیا ہے، یہ جنرل کانورسیشن نہیں ہو رہی، کوئی پرٹیکولرلی آپ سے بات کر رہا ہے یا آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ دوسرا، جاہلون سے مراد ہمیشہ وہ لوگ نہیں جو اس میں سب سے پہلی بات جو کلیئر سمجھ لیں، اس آیت کے اس حصے سے بالکل مراد نہیں کہ آپ نے ابیوز برداشت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مجھے نعوذ باللہ گالیاں دے رہا ہے، مار رہا ہے، یہ کر رہا ہے، میرے دل کو کچوکے لگا رہے ہیں، اور میں پھر جا کے بیٹھ جاؤں اور میں کہوں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ نہیں کہا جا رہا۔ جاہلون کا مطلب کیا ہے؟ They are unaware. Then there is someone who's doing it either very aware or out of habit. Stay away. عباد الرحمن اپنی حفاظت بہت اچھی طرح کرتے ہیں۔ کبھی سوچے اپنی حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کا کام کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اللہ کی رضا کمانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ اگر انسانوں کے پیچھے خود کو رلا ماریں گے، ایموشنلی ایگزاسٹ ہو جائیں گے، فزیکلی ایگزاسٹ ہو جائیں گے، تو پھر رب کی مرضی کے کام بھی اس طرح سے نہیں کر پائیں گے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو یہاں مراد پھر کس طرح کا شخص ہے؟ ابریسو انگریزی میں سمجھتے، رگڑ کھانے والی چیز، جو الجھتا ہے، جو بات بات پر الجھتا ہے، پرووک کرتا ہے آپ کو، ایسی کوئی بات کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں اوروں کے ساتھ تو بالکل نارمل ہوتی ہوں، وہ دیٹ پرسن برنگز آؤٹ دا ورسٹ ان می، اس کے ساتھ ملتے ہی مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، وہاں سلامہ ضروری ہے۔ پرووکیشن کے جواب میں کوئی بیٹ دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بیٹ دے رہا ہے، آپ کا کیا کام ہے؟ آپ نے بیٹ نہیں لینا ہے۔ That is part of what this ayah is saying. Because آپ کی انرجی قیمتی ہے، آپ کا وقت اس دنیا میں قیمتی ہے، آپ قیمتی ہیں، آپ اللہ کے بندے، آپ کیوں ٹائم لگانا چاہتے ہیں؟ So tolerating the rude person، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ ٹالریٹنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو گالیاں دے سکتا ہے یا مار سکتا ہے یا کچوکے پہنچا سکتا ہے۔ ٹالریٹنگ کا مطلب ہے آپ خاموشی اختیار کر لیں، آپ وہ جگہ بدل لیں، آپ غصے میں نہیں آئیں، آپ الجھے نہیں، یہ والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ابن ماجہ کی بڑی پیاری حدیث ہے، کیونکہ جب ہم یہ سنتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا پھر ہم لوگوں سے ملنا ہی کم کر دینا، بڑا سکون کا ٹائم تھا کووڈ کا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ ہرمٹ نہیں بن سکتے کہ آپ ایک کونے میں جا کے غار میں بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم اعظم اجرا من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ The believer who mixes and mingles with people and is patient with their harm has a greater reward than the believer who does not mix with people nor is patient with their harm۔ جو مومن ملتا جلتا ہے اور اسے لوگوں سے تکلیف چوٹ پہنچتی ہے، اس کا اجر بڑا ہے اس مومن سے جو لوگوں سے اس ڈر سے ملنا ہی چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک؟ بٹ یہاں الناس کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اگر ایک اسپیسیفک پرسن، اب آپ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے اخلاق کو، کردار کو، ٹائم کو، صحت کو خطرہ ہے، عزت کو خطرہ ہے، اب آپ کہیں نہیں نہیں مجھے کہا گیا منگل کرو۔ بیلنس سکھایا گیا ہے قرآن میں، and this is very serious business to understand where we draw the line.
بٹ ہم دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں. باؤنڈریز کی باتیں کرتے کرتے ہم وہاں چلے گئے ہیں جہاں ہم رشتہ داروں سے نہیں ملنا چاہتے اگر وہ 2 سوال ہم سے پوچھ لیں. اس نے کیوں پوچھا تم پاکستان کب آ رہی ہو, اب میں نہیں آئندہ اس سے ملوں گی. اس نے کیوں پوچھا کہ بیٹی کی شادی نہیں ہوئی, اب میں آئندہ اس سے نہیں ملوں گی. دیٹ از ایکسٹریم. Sometimes people just talk because that's the only kind of conversation they know. It's okay. آپ کو لوگوں کو تھوڑا سا لیوے دینا پڑے گا. اگر آپ حونن ہیں ٹولی تو تھوڑی سی ایز دینی پڑے گی کہ ان کو اسی طرح کی کانورسیشن آتی ہے, مجھے میری طرح کی کانورسیشن آتی ہے. میں سوچتی ہوں حضرت عمر وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پوچھتے تھے اچھا سناؤ آج کل بکریوں کا ریٹ کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیول کی بات کرتے ہیں نا آپ. ہم اتنے سائلوز میں ہیں, ہمیں اپنے جیسے لوگ چاہیے, اسی لیے تو کوئی ورائٹی نہیں ہے ہمارے اندر. ہمارے جیسے لوگ, ہمارے جیسے کھانا کھانے والے, ہمارے جیسے کپڑا پہننے والے. ہم کئی ریسٹورینٹس میں نہیں جانا چاہتے, ہم کہتے ہیں وہاں پہ تو میلا کراؤڈ ہوتا ہے. یہ حونا کے خلاف ہے, یہ کبر ہے. مجھے صرف ڈیفینس کلفٹن میں ہی رہنا ہے. کیا ہے ڈیفینس کلفٹن؟ کوئی باہر سے آئے نا تو ڈیفینس کلفٹن کو دیکھ کے کیا سمجھے گا؟ We need to mingle with different kinds of people and mu'mineen to know their lives. اپنے آپ کو انرچ کرنا ہے. اب اس پروسیس میں اگر کوئی تنگ کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہی میں آج پڑھی تھی کہ وہ ایک دفعہ خطبہ دینے جا رہے تھے اور ان کے پیر سے نا ٹھوکر لگی ایک شخص کو, رستے میں تھا. تو وہ شخص غصے میں آ گیا, اس نے کہا کہ کیا مجنون, تم پاگل ہو, نعوذ باللہ. اب آپ سوچیں امیر المؤمنین ہے. ان کا جواب سنیں, ہی سیڈ لا, نو, بس. تو باقی جو 7 لوگ تھے وہ مارنے کو اٹھے. انہوں نے کہا یہ ہاؤ ڈیئر ہی مس بہیو ود امیر المؤمنین. تو انہوں نے روکا. ہی سیڈ اس نے مجھ سے ایک سوال کیا, میں نے اس کا جواب دے دیا, بات ختم ہو گئی. یہ ہے جاہلون, اور پھر ہے قالوا سلام. ہاں اگر وہ شخص ہر دوسرے دن آ کر کچھ کرنے لگ جائے تو پھر اس کا کچھ کرنے پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, سو یہ بیلنس آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے. لیکن سلامہ میں خوبصورت چیز یہ بھی ہے کہ تمہیں میری ذات سے نقصان نہیں ہوگا. اب یہ نہیں ہوگا کہ اس وقت تو میں چپ کر گئی پر میں نے پیچھے جا کر اتنی غیبتیں کی اس شخص کی, وہ سلامتی میں تو نہیں آیا مجھ سے. پھر that is not complete well-being اور سلام اور پیس. ہاں جب کوئی الجھے تو پرسکون رہتے ہیں, ورنہ وہاں سے وہ اڑ جاتے ہیں. یمشون علی الارض ہونا. So if you're there, you're salama, otherwise you walk away, ختم. ایک شخص کا واقعہ آتا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق امیر المؤمنین تھے کہ اس نے بدتمیزی کی, حضرت ابو بکر نے جواب نہیں دیا. اس نے کہا میں تمہیں پتہ ہے میں تم سے بات کر رہا ہوں. نعوذ باللہ. then there are a lot of people they'll talk this way. ادھر دیکھو میں تم سے بات کر رہا ہوں. maybe we've done it in our closer relationships at times. تو حضرت ابو بکر آگے سے کیا کہتے ہیں, اور میں تم کو جواب نہیں دے رہا ہوں. سلامہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں آ بیل مجھے مار. ٹھیک ہے, you protect yourself but you are, secondly you don't take baits. قالوا سلاما. سلامتی, نرمی, گالی کا جواب گالی سے نہیں, ورتھ لیس آرگیومنٹس نہیں شروع کرنی.
اچھا یمشونا علی الارض ہاؤنا میں اور پھر ساتھ ہی جاہلون کا آ گیا نا. فار اے مومنٹ اینڈ آئی نو میں نے کلاس کا ٹائم زیادہ لے لیا بٹ تھوڑی سی 2-4 چیزیں پھر وہ ذہن سے نکل جائیں گی. ایروگنس یا کبر کے بہت طریقے ہوتے ہیں. تو مثلاً ایک ایسے شخص کو تصور کیجئے جو ذہانت میں یا اویئرنس میں یا ایکسپوجر میں آپ سے کم ہے. اس کو زندگی میں وہ مواقع نہیں ملے, اس نے کبھی ٹریول نہیں کیا اتنا, اس کے مال اتنا نہیں ہے. میں سچی آیتیں پڑھتے ہوئے میں اللہ سے اتنا کس چیز کی بندہ معافی مانگے. کئی دفعہ ہمارے گھروں میں ہمارے مددگار بن کر ایک دن نہ آئے ہمارا حال برا ہو جاتا ہے. وہ لوگ کئی دفعہ آتے ہیں, ہم ایسے ان کے لیے باتیں کرتے ہیں. یہ لوگ دیوار کے ساتھ ایسے ہاتھ لگا کے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں, سب حقیقت ہے. اٹ از انوائنگ. یہ لوگ جھاڑن کیوں نہیں صاف رکھتے, یہ لوگ اتنا گندا کام کیوں کرتے. ڈو وی ایون نو دا سرکمسٹانسز ان وچ دے لیو, کہ وہ یہ لگژری سوچیں کہ جھاڑن صاف ہو تو دروازے پہ ہاتھ نہیں رکھنا. لائف ہی اور ہے نا. تو کبھی کبھی ہمیں کبر ان چیزوں پہ ہوتا ہے جو ایکچولی بہت اچھی کوالٹیز ہیں. مثلاً طہارت, ہائیجین بہت خوبصورت کوالٹی ہے, پر ہر ایک کے پاس وہ لگژریز نہیں ہے. جو ہونن ہے نا وہ یہ سب سمجھتا ہے, اس کے اندر مرحمت ہے, کمپیشن ہے. وہ کہتا ہے کوئی وجہ ہو گئی ہوگی. میں یقین کرے میں پڑھتے ہوئے میں کسی اور کا کیا بولوں, میں کہہ رہی تھی یا اللہ مجھے سچ مچ ایسا بنا دے. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کا پڑھتے ہیں, آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدو لوگ آتے تھے, اور یہ پوری سورہ قرآن کی تعلیم کے بارے میں, وچ مینز آپ قرآن کا میسج جب دیں گے تو لوگ آگے سے بہت نیگیٹولی بھی ریئیکٹ کریں گے. ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. کئی دفعہ آپ کی اپنی فیملی ایسی بات کرے گی آپ کا دل کٹ کے رہ جائے گا. آپ دین کی کوئی بات بتانے کی کوشش کریں گے, وہ آگے سے نعوذ باللہ کوئی ڈس ریسپیکٹفل چیز دین کے لیے بولیں گے. اب آپ قرآن پڑھ رہی ہیں تو آپ کا دل بہت خراب ہوگا کہ یہ کیسے ایسے بات کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے جب جنگ کے بعد پاورٹی اور سارا کچھ تھا, تو بدو شخص کا واقعہ آتا ہے نا. اس نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا, اور وہ شاید بزی تھے, انہوں نے جواب دیا اگر یقیناً پر بزی تھے یا نہیں سنا. اس نے پکڑ کے نا قمیض کھینچی, اور آپ سوچیں ہمیں پڑھ کے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے پورا ریڈ یہاں نشان پڑ گیا تھا, بیکاز بٹ دیٹ گائے ڈیڈنٹ مین اٹ, بیکاز وہ گاؤں سے آیا ہوا شخص تھا, وہ بدو تھا, اس کو یہی آتا تھا. آپ وہ واقعہ یاد کیجئے جس میں مسجد نبوی میں ایک شخص آتا ہے اور وہ سائیڈ میں یورینیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے مسجد میں. تو صحابہ اٹھتے ہیں اس کو ہم کٹ لگائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحابہ کو کہتے ہیں پانی کا ڈول لاؤ, صاف کرو, اور ابھی اب وہ کر رہا ہے نا, اس میں ایک کام شروع کر دیا, اس کو کمپلیٹ کرنے دو. بیچ میں آواز دو گے تم اور گند مچے گا, چھیٹے ہوں گے. You take what, that's how he trained his special ones. ابو ہریرہ کا وہ واقعہ یاد کیجئے جب وہ بہت بھوکے ہیں اور وہ ایک کسی صحابی کے گھر جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایکسپریشن سے جان چکے تھے کہ میں شدید بھوکا ہوں, I'm starving. پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایک پیالہ دودھ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پیا. وہ اللہ کے نبی کے میریکلز تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا تھا سب سے پہلے میں پیوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے ہر ایک کو پلوایا. جب سب پی چکے تو کہا ابو ہریرہ اب تم پیو, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا.
یہ تربیہ ہے. سو نرمی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے overwhelming, overbearing, always having the last word in a argument, in a gathering. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا ہمیشہ دل چاہتا ہے آخری بات ان کی ہو. ایک دعوت میں کسی بات پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, ہر جملہ ہی نہیں سے شروع ہوتا ہے, نہیں. ٹھیک ہے, ہم سب کو اپنے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے. سفہا جاہلون, ہم ان کے ساتھ کیسے رحمہ سے چل سکتے ہیں. Also humility has to be genuine. کئی دفعہ ہم کہہ تو رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, سب اللہ کا دیا ہوا ہے, لیکن اندر ایک آواز مستقل کہہ رہی ہوتی ہے میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. وہ آواز مارنی, تب ہم زمین پر نرمی کی چال چل سکیں گے. دوسروں کو چپ کرا دینا, پھر نیکی کی ریا, اور جہل کے پھر بہت ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں نا. کیا کوئی میرے بارے میں گوسپ کر رہا ہے, کیا کوئی میرا دل دکھا رہا ہے, کیا کوئی بیڈ لینگویج یوز کر رہا ہے, یا somebody is genuinely simply stupid. That also happens. And it's okay. So long as کوئی بہت نیت سے خاص دشمن یا عداوت کے تحت کوئی چیز نہیں کر رہا. ایک چیز مگر کرنے کی اجازت ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ واک اوے کر جائیں. اور یہ آپ کو کئی جگہ ملے گا کہ ایک شخص بہت لڑ رہا ہے, جگہ بدل لو. غصے کا بھی علاج بتایا گیا نا, یا تو اس سے بات نہ کرو, انگیج نہ کرو, ورنہ جگہ بدل لو. دیٹ از ناٹ جسٹ فزیکل کہ آپ لٹرلی اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں. آپ کو کچھ گیدرنگ سے, کچھ لوگوں سے جگہ بدلنی پڑتی ہے. وہ یہ چیز نہیں ہے کہ آپ رشتے ناطے توڑ رہے ہیں اور آپ منگل نہیں کر رہے, نہیں. آلسو سم ٹائمس, فار ایگزامپل, ہر انسان کی کمزوریاں ہوتی ہیں. ایک دو کوئی گھر میں ہاؤس ہیلپ ایسی رہی ہیں اوور دا ایئرس جن کے ساتھ غصہ بہت آتا ہے. ویری گڈ ورکرز, بٹ غصہ آتا ہے. اب اوور ٹائم میں نے بہت دعا کی کہ یا اللہ آپ وہ لوگ بھیجیں جو سچے ہوں, کام اپنا صحیح کریں, مگر مجھے بھی سیدھا رکھیں, کیونکہ مجھے نہیں چاہیے ایسے لوگ which bring out the worst in me. کیونکہ ہم اپنے سے جو کم لیول پہ ہے اس کو تو ہم سنا سکتے ہیں نا. میں اپنے باس کو تو نہیں جا کے سنا سکتی, یا میں اپنی استاذہ کو تو نہیں سنا سکتی, لیکن جو بیچارہ 15,000 مہینہ پہ گھر پہ کام کر رہا ہے تو اسے تو میں سنا سکتی ہوں. وہاں میرا ٹیسٹ ہے. اور ایون زندگی میں کوئی دوست ایسے ہیں, کوئی آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ آپ کا اخلاق ٹھیک نہیں رہتا, آپ نے اپنی آخرت بچانی ہے. So over there, no, you don't need to mingle. But yes, if you meet, if you come across each other, آپ سلام کیجئے, آپ تکلیف کے موقع پہ ان کے لیے دعا کیجئے, آپ خدا نہ خواستہ کچھ ہو تو آپ عیادت کریں, آپ کنڈول کریں, بٹ دیٹس اباؤٹ اٹ. وی ہیو ٹو بی کیئرفل کس کے ساتھ ہم خود کو انویسٹ کرتے ہیں بہت زیادہ, بٹ کس کے ساتھ ہمارا ایک اچھا سول تعلق ہے بٹ ایموشنلی انویسٹڈ یا انگیجڈ نہیں. دیٹس پارٹ آف سلام, کیونکہ یہ سلامتی میری اپنی ذات کے لیے بھی تو ہے نا. اگر ایک شخص مستقل جہل کر رہا ہے تو میں بھی سلامہ نہیں رہ سکوں گی, میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ بول دوں گی یا کوئی اس کی کمپنی میں گناہ کر بیٹھوں گی, تو میں اپنی بھی پروٹیکشن کروں گی, میں اس کی بھی. Sometimes some combinations of people are not good for each other. That happens in marriages, that happens in friendships, that happens as colleagues at work, anywhere. آپ دیکھیں گے آپ کا اخلاق جو ہے who brings out the best, اور ہمیشہ دوسرے کی ذمہ داری نہیں ہوتی to bring out the best in you.
we should also be those جن کے ساتھ people become their best, and that is a beautiful thought that I'll leave you with. ہم کیسے دوسروں کو عباد الرحمن بنا سکتے ہیں, that people become the best versions of themselves with us. اس کے لیے گناہوں کا بوائکاٹ ہے, انسان کا بوائکاٹ ضروری نہیں ہے, مگر اپنی حفاظت کرنی ہے. مگر پھر بھی ساتھ قالو سلام, فرعون تک کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا اس سے نرمی سے بات کرنا. بات تو نرمی سے ہی ہوگی. عموماً جھگڑے بڑھتے کیوں ہیں؟ ایک چھیڑتا ہے دوسرا چھڑ جاتا ہے. آپ نے بس چھڑنا نہیں ہے, یہ ہے سلامہ. کیونکہ مومن اپنی انرجی یعنی قوت, اپنی صلاحیت یعنی پوٹینشل, اپنا وقت یعنی ٹائم, اس کی حفاظت کرتا ہے. You have to please Allah at the end of the day, not people. تو آج یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے ہم تھوڑا سا ارلی اسٹارٹ کریں, بیکاز وہ سمر بریک سے پہلے آپ کی لاسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ. بٹ ٹوڈے I've just left you with thoughts of عباد الرحمن. ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم تجعلنا من عباد الرحمن. الہی آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.